اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں آپ کا میزبان محمد اکبر سروری قادری آج ایک نئے موضوع کے سلسلے میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ جلوہ افروز ہیں جناب مفتی تنویر حسین صاحب، اور ہمارے پروگرام کا موضوع یوم شہادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ امان لے کر جو آ رہا ہے وہ مجتبی قلم سے تیغ علی کے جوہر دکھا رہا ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا لہجہ، نبی کا پیکر، جہان میں لے کر جہان والوں جو آ رہا ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے جس کا بابا جہاں کا مولا، وہ جس نے خیبر عدل اکھاڑا، جو آج خیبر کی باقی اینٹیں ہلا رہا ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے، وہ مجتبی ہے۔ وہ جس کے پیر
پیچھے حسین جیسا عظیم مولا نماز پڑھ لے وہ جس کے پیچھے حسین جیسا عظیم مولا نماز پڑھ لے وہ جس کے پیچھے حسین جیسا عظیم مولا نماز پڑھ لے حسین کو جو نماز دیکھو پڑھا رہا ہے وہ مجتبی ہے وہ مجتبی ہے وہ مجتبی ہے وہ مجتبی اچھا مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو ملتا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بارے میں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یا آپ کی ولادت کے بارے میں نہ کچھ ہمارے اہل سنت کرام یا جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ ایسے نہ پروگرام کرتے ہیں نہ کوئی ایسی کانفرنس کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنا خوبصورت کلام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنایا، اور یہ کہ آپ نے سوال بڑا یوں کہہ لیں کہ موقع کی مناسبت سے بہت اچھا کیا۔ دیکھیں، امام حسین کے فضائل، امام علی کے فضائل تو ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں، لیکن امام حسن کے فضائل اور آپ کے مناقب جو ہے وہ ہم سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے خطیب ہیں، جو ہمارے مواعظ ہیں، بیان کرنے والے حضرات ہیں، تو وہ جو ہیں کہ نام امام حسن کے فضائل رافضیت کی اتباع میں بیان نہیں کرتے، انڈائریکٹلی، یعنی ڈائریکٹلی وہ اتباع تو نہیں کر رہے رافضیت کی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کی پیروی میں کہ امام حسین کے فضائل رافضی بیان کرتے ہیں تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، مولا علی کے فضائل رافضی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ رافضی جو ہے وہ امام حسن کے فضائل آپ کو بیان کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے خطیب حضرات اور وائز حضرات بھی جو ہے وہ امام حسن کے جو ہے مناقب اور جو فضائل احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے امام حسین کی ولادت کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، آپ کی شہادت کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، آپ کے فضائل کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر امام حسن کے فضائل، مناقب، آپ کی پیدائش، آپ کی شہادت اور یوں کہہ لیں آپ کی سیرت کے بہت اہم واقعات کتب احادیث کے اندر درج ہیں۔ اسے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خطیب حضرات جو ہے وہ رافضیت کی اتباع میں امام حسن کی جو ہے یوں کہہ لیں کہ فضائل و مناقب کو بیان کرنا چھوڑ دیتے، جبکہ احادیث طیبہ کے اندر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث طیبہ کے مطابق 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ سب احادیث طیبہ میں ذکر ملتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کا نام حدیث طیبہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا نام حسن اور آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب سبط رسول اللہ، سبط رسول اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، اور آپ کو ہی حدیث طیبہ کے اندر ریحانۃ الرسول، اللہ کے رسول کا پھول کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی مستقبل کی خبریں احادیث طیبہ میں جو آپ سے جڑی ہوئی تھی وہ بھی احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ احادیث طیبہ کے اندر امام حسن کے فضائل ہیں، بلکہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا یہ میری امت کا سردار ہے، میرا یہ بیٹا میری امت کا سردار ہے۔ بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں خود اذان کہی، آپ کے کان میں خود اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے آپ کو جو ہے نا گھٹی پلائی۔ یہ ہمارے یہاں جب نو مولود بچے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی رسم ہے کہ وہ کسی بڑے کے ذریعے سے جو ہے نا شہد یا کھجور یا کچھ بھی گھٹی نما ڈالی جاتی ہے کہ پہلی خوراک جس کے ہاتھ سے دی جائے اس کی کچھ تاثیر، اس کے کچھ اثرات، اس کے کردار کے اثرات جو ہے نا اس بچے میں بھی شامل ہو جائے۔ تو عرب میں بھی یہ طریقہ کار تھا، اور امام حسن جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے نا گود میں جب آپ کو دیا گیا تو آپ نے اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد آپ نے جو گھٹی پلائی اپنے لعاب دہن سے پلائی، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کا عقیقہ خود فرمایا، 2 دمبے ذبح فرمائے۔ تو امام حسن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور احادیث طیبہ میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ اہل سنت کے احباب جو خطیب حضرات ہیں، جو وائز حضرات ہیں، وہ رافضیت کی اتباع میں آ کر گویا کہ آپ کی شہادت کا تذکرہ بھی بھول جاتے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ بھی بھول جاتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہمارے اہل سنت بھولے بھالے لوگ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ امام حسن کی کوئی اہمیت معاذ اللہ کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ امام حسن کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہے جتنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ امام حسین کے بھی جو امام ہیں، امام حسین کے بھی جو پیر ہیں، امام حسین کے بھی جو رہبر ہے وہ کون ہے؟ امام حسن ہے۔ حضرت علی کے بعد دوسرے امام، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ 12 اماموں میں سے جو پہلے امام ہیں وہ مولا علی حضرت مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو امام ہوئے ہیں وہ امام حسن ہیں۔ امام حسن کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے امام حسین، امام حسن کے پیچھے نماز پڑھنے والے امام حسین، امام حسن سے زیادہ ثواب رکھنے والے، امام حسین سے زیادہ ثواب رکھنے والے امام حسن۔ تو امام حسن کے تو فضائل ہی فضائل ہیں، ان کی فضیلت کی تو یوں کہہ لیں کہ بھرمار ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اچھا، آخر میں مفتی صاحب پہلے تو آپ نے یہ بتا دیے فضائل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چلیں ہمارے اہل سنت کے جو حضرات ہیں وہ تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن رافضی جو ہیں یہ کیوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے؟ اور ایک اور سوال کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ آپ کا مزار پاک کس جگہ پر ہے؟ تو میں نے ویسے گزشتہ سوال میں بھی میں نے عرض کیا کہ رافضیوں کی اتباع میں ہمارے کچھ اہل سنت کے احباب خطیب حضرات ہیں، کچھ وائزین ہیں جو کہ نہیں کرتے ہیں تذکرہ امام حسن کا۔ لیکن رافضی کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے بغض امام حسن، بغض اہل بیت۔ ایسا یہ وہ فتنہ ہے کہ جو محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی ہرگز محبت نہیں ہے۔ جو کام انہوں نے امام حسن کے والد ماجد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کیا، وہی کام امام حسن کے ساتھ کیا۔ جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم آپ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد، جنگ بندی کے بعد معاملات طے کر لیے، تو یہی وہ گروہ تھا کہ جو امام علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دیتا تھا۔ لشکر میں ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اگر آپ سوائق المحرکہ اگر کتاب دیکھیں تو اس کے اندر ایسی کتابیں، اور پھر رافضیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ حوالہ جات مل جائیں گے آپ کو۔ تو امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت تفویض کر دی، آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ امت میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے،
اور آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی، آپ نے خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا، تو اب آپ کے جو پیروکار تھے، جو فتنہ انگیز تھے، در حقیقت محبت کا دعویٰ کرنے والے تو تھے لیکن ان کے دل میں محبت نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، جلاء العیون کا حوالہ دیتا ہوں، رافضیوں کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسن نے، خلاصہ پیش کروں، فارسی زبان میں کتاب ہے، جب امام حسن نے امیر معاویہ کو، امیر شام کو خلافت تفویض کر دی تو ہم نے ان کا خیمہ اجاڑ دیا، ان کے خیمے کے سامان کو لوٹ لیا، ان کے پاؤں سے ہم نے مسلط چھین لیا، اور یہاں تک کہ ان کے منہ پہ ہم نے چپیڑے مارے۔ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر امام، اور پہلے تو ان کی محبت کا دعویٰ، یہ ان کے لشکر کے حامی افراد ہیں جو آپ کے ساتھ موجود تھے، کہ امیر شام کے لشکر کے افراد نہیں تھے، یہ سلوک کرنے والے، خیموں کو لوٹنے والے، خیموں کا سامان لوٹنے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ پر ہاتھ دست اندازی کرنے والے، یہ امیر شام کے لوگ نہیں، بلکہ امام حسن کی اتباع میں جمع ہونے والے لشکر کے وہ افراد تھے جو فتنہ انگیز تھے، جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اور یہی وہ امام حسن پر پے در پہ ہو گئے کہ اب ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا تو سارا معاملہ ہی الٹ کر دیا۔ اگر کسی کو حوالہ دیکھنا ہو تو جلاء العیون کتاب رافضیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب کو آپ دیکھیں، آپ جلد نمبر اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر میں آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں بتاتا ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ وجہ ہے رافضیوں کی کہ وہ امام حسن سے بغض رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کا یوم شہادت، یوم ولادت، آپ کا جلوس، آپ کی یادگار، کوئی بھی دن منانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ خلافت دی تو کیوں دی، یہ وجہ ہے کہ جس طریقے سے مولا علی کے بارے میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکم بنا کر جو ہے وہ اللہ کے قانون سے جو ہے نا رو گردانی کی، معاذ اللہ، جس طریقے سے امام حسن نے جو ہے نا خلافت تفویض کر کے، خلافت سے دستبرداری ظاہر کر کے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ احکام شریعت سے منہ موڑا، تو گویا کہ مولا علی اور امام حسن کی محبت کا دم تو بھریں گے، یہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ضرور کریں گے، لیکن آپ کو دیکھ لیں کہ جتنے بھی رافضی قوم کے، جتنے بھی فتنہ انگیز لوگ ہیں، نہ تو امام حسن کے نام کا کوئی علم نظر آئے گا آپ کو، نہ تو امام حسن کے نام کا کوئی تحفظ نظر آئے گا، نہ جلوس نظر آئے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو امام حسن بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور ایسا زہر دیا گیا تھا کہ آپ کے جگر کے پارے پارے ہو گئے تھے۔ یعنی آپ کو زہر دینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی جان کے جگر کو تشت میں نے پارا پارا دیکھا، اس قدر خطرناک زہر دیا گیا، اور آپ جو ہے بڑی مشکلات میں آپ نے جو ہے وہ وقت گزار کر آپ نے شہادت جو ہے وہ 28 صفر المظفر کو شہادت جو ہے وہ شہادت کا جام پیا، اور آپ کی تدفین جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، جنت البقیع کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا مزار مبارک وہاں موجود ہے، اور وہاں زائرین جن کو پرانا پتہ ہے، جن کو علم ہے، وہ جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مقبرہ وغیرہ تو نہیں بنا ہوا، عمارت نہیں بنی ہوئی، لیکن وہ مقام خاص موجود ہے جہاں آپ کی تدفین ہوئی تھی، اور آپ کے کچھ جو ہے یوں کہہ لیں کہ اثرات وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے تو ہم وہاں پہ زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل بیت کے خاندان کے افراد میں سے ہیں، اور یہ سیدہ پاک کے وہی صاحبزادے ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں ہمیں تھوڑا یوں بھی غور کرنا چاہیے، ایک ماں کے 2 بچے ہوں اور ایک کا ہم جو ہے بڑا ذکر خیر کریں اور بڑی جو ہے نا اس کی مبارکباد دیں، اور دوسرے کو ہم نہ پہنچے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ پاک کی 2 اولادیں ہیں، اگر ہم امام حسین کا تذکرہ کریں اور امام حسن کا تذکرہ نہ کریں تو اس سے سیدہ پاک کو بھی جو ہے تھوڑا سا حرج واقع ہوگا کہ میری ایک اولاد کا تو ذکر خیر ہو رہا ہے، میری دوسری اولاد کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ یقیناً والدہ کا دل ہے، تو میرا وجدان ہے، یہ کوئی میں نے آپ کے سامنے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ میرا اپنا وجدان ہے، میری محبت کا وجدان ہے کہ والدہ ہے، ماں ہے، تو اس کے بیٹے ہیں، ایک کا تذکرہ ہوتا ہے اور ایک کا تذکرہ نہ ہو، یقیناً والدہ چاہے گی کہ میرا دوسرے بیٹے کا بھی نام ہو، اس کا بھی شہرہ ہو، اس کی بھی یاد منائی جائے، اس کی بھی خیر خواہی ہوئی۔ یہ ہمارے اہل سنت کے احباب کو چاہیے کہ امام حسن کا دن بھی منائیں، آپ کی پیدائش کا دن بھی منائیں، آپ کی شہادت کا تذکرہ بھی کریں، بلکہ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب امام حسین سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن سے محبت عطا فرمائے۔ آخر میں اکبر بھائی سے عرض کروں گا،
امام حسن کی شان میں کوئی منقبت اگر آپ سنا دیں چند اشعار. وہ وقار علی مرتضی ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، وہ وقار علی مرتضی ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، پنجتن کے سحر کا اجالا، جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، پنجتن کے زہرا نے نازوں سے پالا، دوش احمد پہ جو کھیلتا ہے، دوش احمد پہ جو کھیلتا ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، جس کا بابا علی مرتضی ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کا بابا کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جس کا نانا حبیب خدا ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، جس کا نانا حبیب خدا ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے حسین ابن حیدر کا بھائی، جس
جس کا دلوں پہ لکھا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، نام جس کا دلوں پہ لکھا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، وہ وقار علی مرتضی ہے۔